سوال کے ضمن میں دیا ہے کہ یہ جتنی ایجادات ہیں سائنسی جدوجہد کے نتیجے میں، اس کی مخالفت علماء کرام نے نہیں کی، بلکہ آج کے اس دور کے مجتہدانہ سوچ رکھنے والے علماء نے چند شرائط کے ساتھ انسانیت کی منفعت کے لیے ان کی اجازت دی ہے۔ جی اسی حوالے سے ایک اور سوال لیتے ہیں۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب سائنس اسلام کے منافی نہیں ہے تو ہمارے اتنے بڑے بڑے جو مدارس ہیں پاکستان میں، وہاں پہ سائنس کے جو جدید علم ہے یا تحقیق ہے اس کو کیوں جو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، یا کیوں؟ بڑا اہم سوال ہے علامہ صاحب کہ سائنس جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے قرآن کے بالکل منافی نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو قرآن کریم ہے، جسٹ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے جو مدرسے ہیں جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پہ سائنسی تعلیم کو پھر کیوں نہیں دیا جاتا، یا سائنس میں ان بچوں کو پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے؟ دینی مدارس میں جو درس نظامی نصاب تعلیم ہے اس میں وہ تمام علوم ہمارے نصاب میں موجود ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، فلکیات، یہ سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ رہی بات کہ ان علوم کی جو پرانی کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اب کام چھوٹا سا ہے، وہ یہ کہ ان علوم پر جو نئی تحقیقاتی کتابیں ہیں ان کو پڑھایا جانا چاہیے۔ اب جس طرح آپ نے کہا کہ ان مدارس میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا، یہ بات اہل مدارس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ زمانے کی رفتار کو نہیں روکا جا سکتا، زمانے کی رفتار کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا اور اس کی قباحتوں کو ہمیں دور کرنا ہوگا۔ میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اسلام سائنس کی ایجادات کے مخالف نہیں جا سکتا، اور ابھی آپ نے یہ بھی کہا کہ اسلام مطلب کسی چیز میں فل سٹاپ نہیں لگاتا، لیبل نہیں ہے سائنسی ایجادات کی، تو بھی ریسنٹلی ایک انوینشن ہوئی، ہاپ کے نام سے پروجیکٹ آیا، تو اس کے تھرو آپ دنیا بھر میں مطلب موسموں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سیلاب لائے جا سکتے ہیں، اور ریسنٹلی جو پاکستان میں سیلاب آیا اس کو بھی لنک اسی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اسی کے تھرو پاکستان میں آیا گیا۔ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اسلام میں کھلی چھوٹ ہے، مطلب کسی بھی قسم کی ایول قسم کی ایجادات بھی آپ کریں، یا جس طرح باقی معاملات میں لمٹ کرتا ہے اسلام، ہر جگہ جا کے کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگایا ہے، اس میں کہیں فل سٹاپ نہیں لگ سکتا؟ علامہ صاحب ایک تو وہ ایجادات ہیں جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، ایک تو وہ ایجادات ہیں، نئی نئی ڈسکوریز ہیں جو لوگوں کو بہت سا فائدہ دے رہی ہیں عام بندے کو، لیکن ایک وہ جو ایول ڈیزیزز ہیں، یہ جو ایولز ہیں ان کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ جس طرح سے طالب علم نے میں کہا، یہ تو دو ٹوک بات ہے کہ جس چیز میں انسانیت کے لیے نقصان ہے اس کو اسلام جائز نہیں قرار دے سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایجاد کو دیکھیں اس میں انسانیت کے لیے نفع کا پہلو بھی ہیں، ضرر اور نقصان کے پہلو بھی ہیں، اور قرآن پاک نے ایک اصول بنا دیا ہے۔ جب شراب کے حوالے سے پوچھا گیا تھا نا، یسألونک عن الخمر، شراب کے بارے میں حضور بتائیے، تو فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ گویا اسلام نے یہ ایک معیار مقرر کر دیا ہے کہ جس چیز میں نفع اور نقصان ہو لیکن اس کے نقصان نفع سے زیادہ ہوں تو وہ حرام ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں، وہ ایجادات کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ایسا پیدا کی ہیں، یہی شراب، یہی خنزیر اللہ نے پیدا کی ہیں، ضروری تو نہیں نا انسان اس کو کھائے، اور اس کے فوائد کسی اور انداز میں اللہ نے رکھے ہوں گے، لیکن انسان کے لیے تو وہی چیز حلال ہوگی نا، اسی چیز کو اختیار کر سکے گا، اسی کام کو کر سکے گا جس میں انسانیت کے نفع ہو۔ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نفع والے کام جو ہیں اس کو اختیار کیا جائے گا، جس میں نفع نہیں ہوگا اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر ہماری رہنمائی کی۔ طلبہ و طالبات، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دس شو، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہمیں ای میل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool، یعنی info@yahoo.com، info@rasool@yahoo.com۔
اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں ایڈریس کیجئے, آپ ہم سے مخاطب ہوئیے, انشاءاللہ ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ. لیکن جاتے جاتے آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے آپ سے صرف ایک بات کرنا ہے, ہم اپنے بھلے کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن